اللہ نے کہا ہے کہ اے بندو تم مجھ سے مانگو میں تمہیں دوں گا، تو مانگ تو صحیح۔ رب العالمین نے کسی کو دکھ درد نہیں دیے، کسی کو تکلیف میں نہیں رکھا، وہ تکلیفیں ہمیں ہماری اپنی ذات کی وجہ سے مل رہی ہیں۔ محمد این علی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تیری عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد مانگتے ہیں۔ یقیناً ہم اللہ کی عبادت کرتے ہیں اور اللہ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ اللہ نے کہا ہے کہ اے بندو تم مجھ سے مانگو میں تمہیں دوں گا، تو مانگ تو صحیح، اور ہم اللہ سے مانگتے ہی نہیں۔ واضح طور پہ کہا ہے کہ اے بندہ تو مجھ سے مانگ میں تجھے دوں گا، تو مجھے سجود کر، میرے لیے رکوع کر، اور پھر جو تو کچھ مانگے گا میں تجھے دوں گا۔ اور اللہ دیتا ہے، نوازتا ہے، بے تحاشا دیتا ہے۔ تم سچے ہو کر اس سے مانگو۔ بچپن میں اکثر آپ کے ساتھ کبھی ایسا ہوا ہوگا کہ آپ اپنی والدہ کے ساتھ، اپنی نانی یا دادی کے ساتھ کبھی بازار گئے ہوں گے کوئی چیز خریدنے کے لیے۔ جب چھوٹے تھے آپ، کوئی چیز آپ کو پسند آ گئی تو آپ اپنی ماں، دادی یا نانی سے کہتے ہیں کہ یہ چیز مجھے دلا دو، اماں یہ چیز مجھے دلا دو، مگر ماں وہ سنی انسنی کر دیتی ہے۔ پھر آپ کیا کرتے ہیں؟ آپ کرتے یہ ہیں کہ ماں کا دامن پکڑ لیتے ہیں، اس کی چادر پکڑ لیتے ہیں، اس کو کھینچتے ہیں اور بضد ہوتے ہیں، گڑ گڑاتے ہیں کہ یا اماں مجھے یہ چیز دلاؤ، اور ماں پھر وہ چیز آپ کو دلا دیتی ہے۔ اسی طرح میں حرم میں تھا، کعبہ شریف کو، اس کا غلاف، اس کو جب چھو کر جب اس کو پکڑا تو مجھے میرا اپنا وہ بچپن یاد آ گیا، جب میں غلاف کعبہ کو ہاتھ لگا رہا تھا اور اس کو کھینچ رہا تھا، گڑ گڑا رہا تھا، مجھے وہ اپنا بچپن یاد آ گیا جو میں بضد ہوا کرتا تھا، اپنی ماں سے کوئی چیز مانگتا تھا۔ وہی کیفیت میری اس وقت ہو گئی تھی جب غلاف کعبہ کو پکڑا تھا۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہمیں جو کچھ مانگنا ہے اپنے رب سے مانگنا ہے۔ ہمارے رب نے ہمارے لیے جو کتاب بھیجی، قرآن، اس میں واضح طور پہ کہا ہے کہ قرآن پڑھو، اس کو سمجھو اور اس پر عمل کرو۔ ہم قرآن پڑھ لیتے ہیں، سمجھنے کی جستجو اور کوشش ہی نہیں کرتے۔ جب سمجھنے کی جستجو اور کوشش نہیں کریں گے تو اس پر عمل کیسے کریں گے؟ واضح طور پہ کہا ہوا ہے کہ قرآن پڑھو، اس کو سمجھو اور اس پر عمل کرو۔ ضابطہ حیات ہے، ہمیں زندگی کیسے گزارنی ہے وہ سب کچھ قرآن میں لکھا ہوا ہے، اور ہم قرآن پڑھتے ہیں، سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے۔ جب سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے تو اس پر عمل کیسے کریں؟ سورہ بقرہ میں سب کچھ بتا دیا گیا ہے، سب کچھ بتا دیا گیا ہے۔ میاں بیوی کے تعلقات کے بارے میں بتا دیا گیا ہے، قرض لینے دینے کے بارے میں بتا دیا ہے، سود کو حرام قرار دینے کے لیے بتا دیا گیا ہے۔ ہم ایڈوائزر ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں کہ بھائی ہمیں یہ بتا دیں کہ فلاں بندے نے مجھ سے یہ قرض لیا تھا، اس قرض کو میں کیا کروں گا۔ آپ ایڈوائزر نہ تلاش کریں، آپ قرآن پڑھیں، سورہ بقرہ پڑھیں۔ سورہ بقرہ کے اندر یہ ہے، موجود ہے، آپ کے گھریلو مسائل کا حل بھی اس کے اندر موجود ہے۔ اس لیے تو رب نے کہا تھا کہ قرآن پڑھو، اس کو سمجھو، اس پر عمل کرو۔ جس طرح بعض اوقات انشورنس والے کال کرتے ہیں، آپ سب لوگوں کو بھی کال کیا ہوگا کہ جی
آپ کی لائف انشورنس، آپ کی ہیلتھ انشورنس، آپ کی گاڑی کی انشورنس، آپ کی بلا 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 فلاں فلاں انشورنس ہے. ظاہر ہے ان کی نوکری ہے، وہ ضرور اس طرح کی باتیں کرتے ہیں، اور میں بڑی خاموشی سے ان کی گفتگو سنتا ہوں. جب ان کی گفتگو ختم ہو جاتی ہے تو آخر میں ان سے میں کہتا ہوں کہ میرے رب نے مجھے کہا ہے کہ اے بندہ تو میری راہ میں خرچ کر تو تیری جان مال کی حفاظت میں کروں گا. اب بتائیں اس سے بڑی کوئی انشورنس میرے رب نے دی ہے؟ وہ کہہ رہا ہے کہ تو میری راہ میں خرچ کر تو تیری جان مال کی حفاظت میں کروں گا، اور وہ کرتا ہے. اس کی راہ میں خرچ کر کے تو دیکھو. اور سورہ نساء میں اللہ پاک فرماتے ہیں اے کتاب والو اپنے دین میں حد سے نہ بڑھو اور اللہ پر سچ کے سوا کوئی بات نہ کرو. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ان اتھینٹک باتیں جو ہمارے پاس آتی ہیں اور ہم آگے پیچھے شیئر کر دیتے ہیں. موبائل کا زمانہ ہے، فارورڈ میسج کا زمانہ ہے کہ جی یہ میسج فارورڈ کر دیں 50 لوگوں کو تو آپ کو رات میں اتنا بڑا ثواب ملے گا، صبح اٹھو گے تو یہ ملے گا، تو بلا 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 بلا. اس پہ واضح طور پہ بیان فرمایا ہے کہ اے کتاب والو اپنے دین میں حد سے نہ بڑھو اور اللہ پر سچ کے سوا کوئی بات نہ کرو. اور وہ لوگ جو اللہ کو چھوڑ کر شیطان کو دوست بنا لیتے ہیں وہ نقصان اٹھاتے ہیں. شیطان انہیں وعدے دیتا ہے، آرزویں دیتا ہے، دلاسے دیتا ہے، تسلیاں دیتا ہے اور انہیں فریب دیتا ہے. بڑی بڑی بہکا دینے والی چیزیں بتاتا ہے، آپ کو راغب کرنے کے لیے، آپ کو اٹریکٹ کرنے کے لیے بڑی بڑی چیزیں آپ کو بتاتا ہے. جبکہ میرا رب کہتا ہے کہ تمہاری ساری اٹریکشن، جو کچھ تمہیں ملے گا وہ تمہیں تمہارے رکوع میں ملے گا، وہ تمہیں تمہارے سجود میں ملے گا. آؤ 5 وقتہ نماز پڑھو، اللہ کے آگے سجدہ کرو، تمہیں سب کچھ میں دوں گا. اور یہ بھی فرمایا اور تجھے جو بھلائی پہنچی ہے وہ اللہ کی طرف سے ہے. مطلب جو کچھ تجھے بھلائی پہنچی ہے وہ اللہ کی طرف سے ہے. کیا بات ہے! اللہ اتنا نوازتا ہے، اتنا نوازتا ہے کہ ہر چیز اس کی طرف سے بھلائی پہنچتی ہے. اور پھر آگے کہتا ہے کہ جو کچھ برائی ملتی ہے تمہیں، جو برائی تمہیں پہنچی ہے وہ تمہیں تمہاری اپنی غلطیوں کی وجہ سے وہ برائی پہنچی ہے. رب العالمین نے کسی کو دکھ درد نہیں دیے، کسی کو تکلیف میں نہیں رکھا. وہ تکلیفیں ہمیں ہماری اپنی ذات کی وجہ سے مل رہی ہیں، کیونکہ اس نے کہا ہے جو بھلائی تمہیں پہنچی ہے وہ میری طرف سے پہنچی ہے، اور جو برائی تمہیں پہنچی وہ تمہاری طرف سے پہنچی ہے. اے ابن آدم، ایک تیری چاہت ہے، ایک میری چاہت ہے، ہوگا وہی جو میری چاہت ہے. گر کر دے خود کو سپرد اس میں جو میری چاہت ہے تو میں تجھے وہ بھی دے دوں گا جو تیری چاہت ہے. گر کی تو نے اس کی مخالفت جو میری چاہت ہے تو پھر میں تجھے تھکا دوں گا اس میں جو تیری چاہت ہے، پھر ہوگا وہی جو میری چاہت ہے. اور اللہ سے ڈرو جس کے نام پر ایک دوسرے سے مانگتے ہو، اور رشتوں کو توڑنے سے بچو. اللہ تم پر نگہبان ہے. حتی الامکان ہم سب لوگ کوشش کریں کہ اللہ کی بارگاہ میں ہر وقت سجود کریں. جو ہمیں مانگنا ہے اپنے رب سے مانگیں. ہمارا رب ہمارے بہت قریب ہے، ہماری شے رگ سے بھی بہت قریب ہے. ہماری داد فریاد وہ فوراً سن لیتا ہے. جو مانگو میرے رب سے مانگو. صدق اللہ العظیم.
الف لام میم محمد این علی، الف لام میم محمد این علی.